بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل رحمان قرآن میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ سورہ قریش کا نام، اس سورہ مبارکہ کا نام قریش کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 17 اور اس کے حروف کی تعداد 73 ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور اور معزز ترین قبیلہ ہے۔ انہی کے لیے اس سورت کا نزول ہوا اور اس سورت میں انہی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس سورت کے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الافہم، الفت، رحلۃ الشتاء والصیف، تجارتی سفر کی سردی اور گرمی کے موسم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تجارتی سفر کے لیے الفت پیدا کر دی، ان پر یہ احسان عظیم کیا کہ ان کے دلوں میں تجارتی سفر کے لیے الفت پیدا کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان 2 آیات کی تفسیر کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر بے شمار احسانات فرمائے تھے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراتے، اس کی عبادت و بندگی کرتے۔ اب اللہ نے ان کے احسانات کے بدلے، ان کا شکریہ، اپنے احسانات کے بدلے ان کا شکریہ ادا نہ کرنے اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یعنی یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ تجارت کریں سردی اور گرمی کے موسم میں بھی۔ اب قریش کا قبیلہ تجارت پیشہ کیسے بنا؟ کیونکہ پہلے تو قریش حرم کعبہ کے پڑوس میں آباد تھے، یعنی اللہ کے گھر کے ساتھ قریب پڑوس میں آباد تھے ان کا قبیلہ، اور اس جگہ پر کھیتی باڑی کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ وہاں پر پانی تھا، نہ ہی زمین تھی، ایسی زمین بھی نہیں تھی کہ جس پر کوئی کاشت کی جائے، کچھ اگایا جائے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے وہاں پہ کچھ سبزیاں وغیرہ اگا لیں۔ اب ان کی معیشت، یعنی ان کے سارے کے سارے کاروبار اور سارے کے سارے ان کے ضروریات زندگی پورا کرنے کا انحصار کس پر ہوتا تھا؟ وہ ان نذرانوں پر ہوتا تھا جو کہ حج کے دنوں میں عرب میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، وہ حاجی پیش کیا کرتے تھے۔ تو اب قریش میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی خاندان اتنا غریب ہو جاتا، اتنا کنگال ہو جاتا کہ وہ فاقوں کی نوبت آ جاتی، وہ بھوکے مرنے لگتے، تو ان کے افراد ایک جگہ مقررہ جگہ پر چلے جاتے اور وہاں پر ایک خیمہ نصب کر لیتے اور اس کے اندر داخل ہو جاتے، اور اس خیمے میں وہ تب تک رہتے جب تک کہ انہیں موت نہ نصیب ہو جاتی۔ اب قریش کا یہ طریقہ اس وجہ سے ان کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی تھی۔ اب قریش کے ایک فرزند، قریش قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ہاشم تھا، اس نے اپنے قبیلے کے ہر خاندان کو تجارت کرنے کی طرف ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اس چیز کا خیال ڈالا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ انہی نذرانوں اور انہی خدمات پر انحصار کریں، وہ تجارت کرنا شروع کر دیں۔ اب ہر سال ہر خاندان 2 تجارتی سفر کرتا۔ سردیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے اور گرمیوں میں وہ
شام کی طرف سفر کرتے۔ اب ان کے دلوں میں یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ڈالا۔ اب وہ کیا کرتے کہ وہ مال کو ایک جگہ سے اٹھاتے اور دوسری طرف اسے پہنچاتے، وہاں پر بیچتے، شام سے مال لیتے تو یمن کی بندرگاہوں پر پہنچاتے اور وہاں پر لا کر بیچتے۔ اب اس کاروبار اور تجارت سے انہیں بہت نفع حاصل ہونے لگا، اور اب حال یہ تھا کہ امیر اور غریب جو ہیں وہ آپس میں برابر اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اب تجارت بھی ہو رہی تھی، نفع بھی ہو رہا تھا، اور امیروں اور غریبوں کے درمیان میں برابر تقسیم بھی ہو رہا تھا۔ تو جلد ہی کیا ہوا کہ قریش کے قبیلے کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی بہتر ہو گئی کہ دولت اور مقام میں کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ انہیں کیسے عطا ہوا؟ رب تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے عطا ہوا۔ اب وہ اسی حالت میں تھے، یعنی کہ دولت کی ریل پیل تھی ان کی طرف، عزت ان کے پاس تھی، کہ اسلام کا آفتاب جو ہے وہ طلوع ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، جو وہ سردی اور گرمی کے موسم میں کرتے تھے۔ اب قریش کا مقام یہ بن چکا تھا کہ جب بھی ان کے تجارتی قافلے جاتے تو انہیں کوئی خطرہ نہ ہوتا، کوئی ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کسی میں ایسی ہمت تھی۔ یہ اللہ کا اتنا احسان تھا ان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے، اہل مکہ کے تمام لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے ایک ڈر، ایک رعب بٹھایا ہوا تھا، اور قریش کو عزت دیتے تھے، قریش کے قبیلے کو وہ، اور انہیں لوٹنے اور ان کو نقصان پہنچانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اب طریقہ کار تو یہ تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، انہیں قریش کے قبیلے کو اتنی عزت، اتنا مال، اتنا مقام مل گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں، رب کی، هَٰذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ اب انہیں چاہیے تو یہ چاہیے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں بھی یہی چاہیے۔ اب ہمیں بھی ان آیات سے یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرے تو ہم اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس رب کریم کی عبادت کریں، اس رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، شکر اپنے عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کے رزق کا ایسا اچھا انتظام کر دیا تو اب انہیں چاہیے کہ اسی ذات کی، اسی رب کی عبادت کریں جو اس کعبے کا مالک ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے انہیں ابرہہ کے لشکر سے بچایا تھا، جس کا سارا ذکر جو ہے وہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ الذی، جس نے اطعمہم، انہیں رزق دے کر، من جوع، بھوک سے نجات دی۔ وہ بھوکے مر رہے تھے، وہ خیموں میں، وہ بھوکے ہوتے تھے تو وہ خیموں میں چلے جاتے تھے، ایک مقررہ مقام پر خیمے میں چلے جاتے تھے اور وہیں پر وہ بھوکے اپنی جان دے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، ان کے رزق میں اضافہ کیا، ان کو فاقوں سے، ان کو بھوک سے نجات بخشی۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی۔ وآمنہم، اور انہیں امن عطا کیا، من خوف، خوف سے، اور انہیں ہر خوف سے، ہر ڈر سے اللہ نے پاک کر دیا۔ اب قریش میں ہر طرف اس وقت عرب میں بدامنی تھی، فتنہ تھا، فساد تھا، لوٹ مار تھی،
کوئی تجارتی قافلے جاتے تھے تو کسی کا سامان سلامتی سے واپس گھر نہیں پہنچتا تھا، ہر قبیلہ خوفزدہ رہتا تھا، شہروں میں دیہات میں ہر وقت ڈاکو لٹیرے تھے، لیکن قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کعبہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اتنی عزت بخشی، اتنی برکت بخشی کہ وہ جہاں جاتے ان کی عزت کی جاتی تھی، ان پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کر دیا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، صرف اسی لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے خادم تھے۔ جو بھی حاجی اللہ کے گھر میں آتے تھے وہ ان کا خیال رکھتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، صرف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس تجارت کرنے کے خیال کو ڈالا جس سے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ پھر اب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھوک سے نجات دی ہے، انہیں رزق دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارا رب تعالیٰ جو ہمیں رزق پہنچا رہا ہے، جو ہمیں رات دن نواز رہا ہے، ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس صورت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت کو آپ گن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں نعمتوں سے نواز کر بھی نہیں تھکتا۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت اگر آپ گنیں اور بڑی سے بڑی نعمت آپ گنیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور اللہ نے تو ہم پر سب سے بڑی نعمت یہ کی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اب سوچیں کہ کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کا شکر کرتے ہیں؟ شکر کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اس کی نعمتیں جب ملے اس کا شکر ادا کرنا، اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ عطا تو ہر چیز عطا ہمیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کہنا ہم اللہ کے دشمن شیطان کا مانتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تو ایسا ہی چلتا ہے، لیکن کس قدر ناشکری ہے یہ، کس قدر ناشکری ہے یہ ذرا سوچئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عبادت گزار بندوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔